السلام علیکم۔ اب نارمل کی ڈائری جو کہ صابر چودھری ماہر نفسیات نے لکھی ہے، یہ پاکستان کے بہت ہی مشہور اور نمبر 1 سائیکالوجسٹ ہیں۔ یہ ان کا رابطہ نمبر ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کی ڈائری میں نے جب پڑھی، ان کی جب بک میں نے پڑھی، تو اس میں جمیرہ اور جاسم ان دونوں کی ایک سچی کہانی لکھی گئی ہے۔ جمیرہ کو بم دھماکے میں کھو دینے کے بعد جاسم پہلے تو کئی ماہ بے جان پڑا رہا، پھر اچانک اس نے اخبار کی وہ خبریں جو طالبان کے خلاف تھیں اکٹھی کرنا شروع کی۔ نوٹ بک میں ان سے رابطے کی کوششیں نوٹ کرنے لگا۔ باوجود اس کے کہ ساری خبریں طالبان کے خلاف تھیں، وہ طالبان سے ملنے کا طالب تھا۔ اس سے لگتا تھا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایجنڈے کے انڈے ہمارے اپنے سر پر ہی آ کر لگنے لگتے ہیں۔ ہم کسی کو کسی کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں وہ اس سے دور رہے، الٹا وہ اتنا اسے پسند کرنے لگتا ہے، قریب ہونے کا قرب پا لیتا ہے۔ وہ امریکہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ امریکہ میں پھٹے۔ اس کے لیے اسے طالبان کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی زندگی خودکش حملے کے لیے وقف کیے ہوئے تھا۔ اس کا خیال تھا بدلے اور درد کی شدت کا بس یہی ایک حل ہے۔ وہ تو بھلا ہو اس کے والد صاحب کا، جو ایک دن اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں گئے تو دیوار پر لگے نقشے، اخبار کی کٹی ہوئی خبریں اور نوٹ بک دیکھ کر مسئلہ سمجھ گئے اور مدد کے لیے ماہر نفسیات کو کال۔ اخبار کی کٹی ہوئی خبریں، نقشہ اور پرسنل نوٹ بک ہمارے درمیان پڑی میز پر پڑے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اینی ڈونیا اسے اندر باہر سے کھا رہا ہے۔ میں نے عادتاً پوچھا، کبھی آپ کو خودکشی کا خیال آیا ہو یا کبھی آپ نے خودکشی کی کوشش کی ہو؟ جاسم نے کچھ دیر تو ماہر نفسیات کو دیکھا، پھر کہا، خود بخود ختم ہو جانے والے نے کیا خودکشی کرنی ہے؟ ویسے بھی خودکشی کا خیال تو انہیں آتا ہے جو زندہ ہوں، اور میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن ہم جدا ہوئے تھے۔ پھر اس نے باہر بیٹھے اپنے ساتھ آنے والے گھر والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ تو میری لاش لے کر پھر رہے ہیں۔ علاج کی مجھے نہیں، انہیں ضرورت ہے۔ ویسے کیا آپ لاشوں کا علاج بھی کر لیتے ہیں؟ کلائنٹ انٹیک فارم لکھتے لکھتے میں نے رک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں؟ جو لاش دوسروں کی درخواست پر چل کر آ جائے وہ قابل علاج ہوتی ہے۔ جب میں نے جاسم کے لہجے کی تلخی کو بالکل لائٹ سا لیا تو اسے وہیں بیٹھے بیٹھے احساس ہوا کہ میں اس کی بات سمجھ سکتا ہوں، اور پھر جب میں فارم فل کر کے پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بڑی بے بسی سے کہنے لگا، دیکھیں، آپ کی دنیا محبت والوں کا کیا حال کرتی ہے، میری تو انہیں یعنی گھر والوں اور دوسروں کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ سر آپ ہی انہیں سمجھائیں نا کہ جب میری طبیعت خراب ہو تو مجھے اسپتال کی بجائے یونیورسٹی کیمپس لے جایا کریں۔ یونیورسٹی کی کلاس روم میرا ICU ہے۔ میری بے چینی اسپتال کے بیڈ پہ نہیں، کلاس کے بلو کلر کے بینچ پر دور ہوتی ہے۔ یونیورسٹی کے لان میں لگے پھولوں سے مجھے اس کی خوشبو آتی ہے اور اس خوشبو سے میرا خون خود بخود بڑھنے لگتا ہے۔ دیکھیں نا، اسپتال کے سارے سینئر ڈاکٹرز سارا دن مل کر بھی میری بے چینیوں کو نہیں سمجھ سکتے، پر وہاں یونیورسٹی میں لگے درخت مجھے دیکھتے ہی میرا درد پڑھ لیتے ہیں اور مجھ پر درد کے مطابق دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکتے ہیں۔ جب ہم ملے تھے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک دن ہم جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ مان جاؤ وہ مر گئی ہے، جسے آپ نے غسل نہ دیا ہو، کفن نہ پہنایا ہو، کندھوں پہ رکھ کر دفنایا نہ ہو، اس کے مرنے کو کیسے مان لوں میں؟ بھلا محبت کرنے والا بھی کبھی مرتے ہیں؟ ماننا میں نے کیا ہے، اب تو ساری دنیا مانے گی۔ پتہ ہے میں کیوں بچ گیا؟ میں بچا ہی بدلہ لینے کے لیے ہوں، ورنہ وہ مجھے ساتھ لے کر جاتی، یوں اکیلا چھوڑ کر جاتی وہ مجھے۔ وہ بے وفا نہیں تھی، بس اس میں ایک ہی برائی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے خود کی خوشی قربان کرنے کو تیار رہتی تھی۔ دیکھیں، اپنی ساری خوشیاں ہی قربان کر دیں۔ آپ لوگ میری مانیں، وہ مری نہیں ہے، ناراض ہو گئی ہے، میں بدلہ لے کر اسے مناؤں گا۔ داستان کا درد، دروازہ کھولنے کی وجہ۔ کہانیاں سننے کا شوق ہمیں بیڈ ٹائم سٹوریز سننے سے پڑا، یا اس کی جڑ کی پکڑ تاریخ کی تہہ میں جا کر پکڑنا ہوگی۔ ہم ہی نہیں جوان ہوتے، کہانیاں بھی ہمارے ساتھ جوان ہو کر داستان بن جاتی ہیں۔ داستانوں میں محبت کی داستانوں کو جو پذیرائی ملی، اس کی داد دینا ہوگی۔ کوئی بھی معاشرہ محبت کی داستانوں سے خالی نہیں ہے۔ محبت کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ معاشرے سے محبت کو نکال دیا جائے تو تلخی کی تیز ہوا معاشرے کا منہ ہی موڑ کر رکھ دے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ جب آپ کسی سے کچھ پوچھتے ہیں تو آپ اس کے ایک جملے کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتے،
یا جب کوئی آپ کو کچھ بتاتا ہے تو آپ اس سے مزید سوالات کرتے ہیں تاکہ داستان کا دروازہ کھلے اور آپ کے دل کو دلاسا ملے۔ لاشعوری طور پر آپ اس کی بات سننے سے زیادہ اپنی داستان سننے کی خواہش کو پورا کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ دنیا کا سارا فکشن آپ کے اسی شوق کی تسکین کے لیے تخلیق ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اگر میں ایک جملے میں کہوں تو یہ داستان ایک ایسے شخص کی ہے جس کا دل درسگاہ میں لگا اور اس نے محبت کو نفرت کے دھماکے میں کھو دیا، تو احساس درد دل میں داخل نہیں ہو پائے گا، دنیا دردگاہ ہی بنی رہے گی اور اسے امن گاہ بنانے کا میرا مقصد دل میں ہی دفن ہو جائے گا۔ درد کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اسے ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر کہ یہ تمہارا درد ہے، میرا درد نہیں ہے۔ درد درد ہوتا ہے، یہ میرا یا تمہارا نہیں ہوتا، یہ ہمارا ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دوسروں کے درد کو درد سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر کہ یہ تو تمہارا درد ہے، میرا درد نہیں ہے، میرا تمہارے درد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ I have nothing to do with it۔ تم اپنا درد خود دور کرو۔ یاد رکھیں، جب تک اس دنیا میں درد ہمارا کے مقام پر نہیں پہنچے گا، تب تک یہ دنیا درد گاہ ہی بنی رہے گی۔ اسے امن گاہ بنانے کی ساری خواہشیں نفرت کی نظر ہوتی رہیں گی۔ ہم ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی بیس میں درد بڑھاتے رہیں گے۔ اسی لیے میں نے اس امید سے داستان کا درد دروازہ کھولا ہے تاکہ درد کو عالمی حیثیت حاصل ہو۔ آئیں، درد دروازے سے درد دستان کی داستان میں داخل ہوتے ہیں۔ شادمان کی یو شیپڈ مارکیٹ کے درمیان پڑے پارک میں بیٹھے بیٹھے جانے کیا سوجی، کہنے لگی، تم تو لکھتے ہو نا، مجھ پہ کیوں نہیں لکھتے؟ مجھ پر بھی لکھو، کچھ ایسا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے مجھے بھی پڑھا کریں۔ سفید یونیفارم پہنے کالج لان میں سردیوں کی سہمی سہمی سی دھوپ میں سن باتھ لیتی لاہور کالج کی لڑکیاں مجھے بھی ڈسکس کریں، لمز کے لڑکے مجھ پر بھی تھیسز لکھیں۔ آنکھوں میں خوبصورت مستقبل کے خواب لیے کسی شہری لڑکی کی خاموش محبت میں مبتلا دور دہات سے آیا سویٹ سا اسٹوڈنٹ جگہ جگہ مجھ پر شور مچاتے شعر لکھے، دل اور اس میں لگے تیروں والے لو سائن بنا کر مجھے خون اور آنسوؤں سے ورق در ورق بھرتے، اور میں لاوارث لائبریریوں میں لا حاصل محبتوں کے بے اثر تعویذ کے لیے پڑی پڑی بوسیدہ ہو جاؤں۔ میں نے انگلیوں سے نرم گھاس کیسے توڑتے ہوئے اسے دیکھا، وہ پوری آنکھیں کھولے میرے جواب کی منتظر تھی، اس کی پلکیں بھووں کو چھو رہی تھیں۔ فرمائش کے وقت اس کی آنکھیں ایسے ہی بیہیو کرتی تھیں جیسے کسی بچے کا گلا خراب ہو، کھانے کی خواہش کر بیٹھے۔ میں نے خاموشی کے خمار کو توڑتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے نا، لکھنے کے لیے مجھے درخواست نہیں، دستک درکار ہوتی ہے۔ جب تک درد میری دہلیز پر دستک نہ دے، قلم کے کواڑ نہیں کھلتے، اس کی سیاہی سامنے پڑے سفید صفحات پر سرخ رو نہیں ہوتی۔ لو پھر آج میں تمہیں لکھ کر لازوال کرتا ہوں، تم صدیوں صدا بن کر گونجو گی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنا بہت پسند ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ۔ کتنا اچھا لگتا تھا نا تمہیں میرا تلاش کرنا، پریشان ہونا، تمہیں آوازیں دینا۔ وہ دسمبر کا مہینہ تھا یا درد کا، سردی کا موسم تھا یا خزاں کا، بس اتنا یاد ہے کہ بچھڑنے کا موسم تھا، پتوں کے درختوں سے اور میرا تم سے۔ پتہ نہیں، درد کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ موسم اور مہینے سب مکس ہو گئے ہیں۔ خزاں بھی کتنی خراب ہوتی ہے، سڑکوں پر زرد اور درد دونوں بکھیر دیتی ہے، سال کے آخری مہینے میں تمہاری یاد بھی اخیر ہی کر دیتی ہے۔ گہری سانسیں لیتے ہوئے سوچتا ہوں کہ یہ سیزنل سنڈروم ہے یا پھر اسپیسیفک سنڈروم۔ وہ عجیب دشت زدہ دوپہر تھی، سڑک پر پتے بکھرے پڑے تھے اور ہم ان پر کھڑے تھے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں لیز کھانی ہے، اور وہ بھی کیچپ فلیور۔ اچھی خاصی مل تو رہی تھی جہاں ہم کھڑے تھے، کیا ہوا جو اس کے پاس کیچپ فلیور نہیں تھا؟ مجھے سامنے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کبھی سوچوں تو لگتا ہے جیسے تمہیں سب پتہ تھا، جان بوجھ کر بھیجا ہوگا مجھے۔ کچھ منٹوں کا ہی تو فاصلہ رہا ہوگا جب میں تمہیں سنہری سوٹ میں کھڑا کر کے گیا تھا۔ کتنے خوش تھے نا ہم دونوں، آفت سے پہلے۔ سکون اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ واپسی پر عجیب ہالی ووڈ موویز جیسا منظر میرا منتظر تھا، چیتھڑے لوتھڑے، درد زدہ دیواریں، گری ہوئی گاڑیاں، مڑی ہوئی موٹر سائیکلیں، اور سب سے بڑھ کر بکھری ہوئی تم، پھٹا ہوا میں۔ باقی سب بھول گیا، بس اتنا یاد ہے کہ ایک شہادت کی انگلی تھی جو جسم سے جدا ہونے کے بعد بیچ سڑک کے پڑی تابڑ توڑ تڑپ رہی تھی۔ نفرت کی جنگ میں نقصان ہمیشہ محبت کرنے والوں کا ہی کیوں ہوتا ہے؟ یونیورسٹی بس میں تم بلا وجہ لڑکوں سے لڑ پڑی تھی کہ تمہیں میرے ساتھ بیٹھنا ہے۔
سب کہتے تھے تم بہت بولڈ ہو، کتنی بولڈ ہو، بھلا یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ میرے مذاق ہمیں امر کر دیا جائے، ایک ساتھ دفن کر دیا جائے، پر تم مجھ سے ہی الجھ پڑی تھی۔ شرم کرو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے مردوں کو عزت سے علیحدہ علیحدہ دفن کرتے ہیں، تو پھر اب انہوں نے تمہاری اجتماعی قبر کیوں بنا دی ہے نامحرموں کے ساتھ؟ میرے ساتھ دفن ہونا باعث شرمندگی تھا، اور اب جو تم بے شمار لوگوں کے ساتھ آرام کر کے مجھے بے آرام کر رہی ہو، اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ سارے جہان کی شرمیں بس میرے لیے ہی تھی کیا؟ اب میں کس سے الجھوں؟ آج نیو ایئر نائٹ ہے، ساری دنیا میں خوشیوں، خواہشوں، خوابوں کے پھوڑ پھوڑے جا رہے ہیں، اور ایک میں ہوں کہ دسمبر کی اس یک بستہ دھند زدہ آدھی رات کو میاں میر دربار سے ملحق مسجد کے یک ٹھنڈی تازہ دہلی سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر بیٹھا سامنے پڑے سوئے ہوئے قبرستان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوں، یہاں تو خوشیوں کی عمر اتنی سی ہے، پلٹو تو حادثہ آپ کا حلق پکڑ لیتا ہے۔ اچھا سنو، انف از انف، بس بہت ہو گیا ہائیڈنگ، اب میں سیکھ کرتے کرتے تھک گیا ہوں، نئے سال کی نئے سورج کے ساتھ واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یونیورسٹی کے دنوں کی بات ہے، شہرت، شوخیاں، بارشیں، بریانیاں، سموسے، سامعین کلاس میں سوالوں کا بھنڈار، باہر لڑکوں کا لیڈر، کوئی لڑ پڑا تو سالس مل بیٹھے تو سال آف دی پارٹی۔ نہ میں اسے جانتا تھا نہ وہ مجھے ہوش کہاں کہ اپنے سوا کسی کو دیکھتا۔ صدا کا سیلف سینٹرڈ وہ اتنی سوشل کہاں کہ ہماری محفلوں تک دسترس پاتی، صدا کی انٹروورٹ۔ آخر شہرت کا شیرہ پہنچ ہی گیا اس تک بھی، میری جانے بلا کہ بیج پڑ گیا اس کے من میں بیم والا۔ ایک دن پرانے درخت تلے کھڑا لڑکوں کو کسی فلم کا قصہ سنا کر ساتھ ساتھ بتا رہا تھا کہ سینماٹوگرافی کیا ہوتی ہے، کہ بات آرٹ پر آ کر اڑ گئی۔ لگا لڑکوں کو بتانے آرٹ کیا ہوتا ہے، آرٹسٹ کسے کہتے ہیں۔ صدا کے موبائل یونیورسٹی۔ آرٹسٹ پہلے پیدا ہوتا ہے یا آرٹ؟ وہ کون سا حادثہ ہوتا ہے جب آرٹسٹ میں سے آرٹ کا آتش فشاں پھٹتا ہے؟ بس پھر آرٹ رہ جاتا ہے، آرٹسٹ پھٹ کر لیرو لیر ہو جاتا ہے، آرٹسٹ دم دے جاتا ہے، اور آرٹ گیلریوں میں گہنوں کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ آرٹسٹ منو مٹی تلے اور آرٹ روشنیوں تک کب رکھا جاتا ہے؟ کیسے دور حاضر میں انٹرٹینرز خود کو آرٹسٹ کہنے لگتے ہیں؟ مراسی مردوں کی محفلوں میں دوپٹے اچھالنے والیوں کو آرٹسٹ کہہ کر آرٹ کی توہین کرتے ہیں۔ وہ گزر رہی تھی، دھیان رہے کہ میں اب تک اس سے ناواقف تھا، مگر وہ مجھ سے خوب واقف تھی۔ ٹھہر گئی، لگی مجھے لائیو سننے، پتہ نہیں میری باتوں کا سحر تھا یا چھکر دوپہر پرانے درخت کے نیچے سے گزرنے کی کڑی سزا، یا وہ سمے جس کا ذکر محبت کی مائی بانو قدسیہ کرتی ہیں، یا بابا تڑپ سائیں کا وہ لفظ جنہوں نے میرے کان میں کہا تھا۔ بس کچھ تو تھا جو وہ آنے لگی چوری چوری دیکھنے، مجھے کینٹین پر سننے۔ ایک تو وہ جونیئر، پھر معصوم، اور بلا کی پرکشش باتیں ایسے سنتی کہ سنانے والا تک ٹرانس میں چلا جاتا، مریدوں کی طرح، نیاز مندوں جیسی۔ پر میرے لیے یہ سب عام تھا، مجھے کیا پرواہ، صدا کا اگنورنٹ۔ مریدوں کی کوئی کمی تھی مجھے؟ پرانے سنسیانی مرنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی ریزسٹنس پاور ہوتی ہے، کتنا ہی کالا، کڑوا، کڑیل کیوں نہ ہو، صبر اسے بل چھوڑنے پر مجبور کر ہی دیتا ہے۔ طاقت بین میں کم، صبر میں زیادہ ہوتی ہے۔ ذرا دیر آنکھیں موند کر بیٹھوں، بڑی سے بڑی طاقت سامنے آ بیٹھتی ہے۔ سو جب پلانٹ اگنورنگ کو متعین مدت گزر گئی تو وہ ایک دن اکیلا پا کر آ گئی سامنے، لگی پرل رونے۔ میں بڑی دیر روتی ہوئی لڑکی کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ صدا کا متجسس بعد میں بتھیرا پوچھا، کیا ہے دل میں، بتا دو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ نہ بولی صدا کی ڈرپوک۔ سمجھ تو مجھے ساری تھی، پر گھنے گنجل میں ہاتھ ڈالے کون؟ تم نہیں سمجھو گی یک طرفہ محبت کیا ہوتی ہے، بے اختیاری کسے کہتے ہیں۔ لوگ اپنا رو رو برا حال آنکھیں لال کیوں کرتے ہیں؟ ایویں نہیں آنکھوں کے گرد لو سرکلز بن جاتے، محبت قید کیے ہوئے جو بیٹھے ہوتے ہیں من اندر۔ بھلا محبت کے قید سے کیا تعلق، یہ تو کھلے آسمانوں تلے کی شے ہے۔ کہنے لگی، تم منتوں کو مانتے ہو؟ میں نے معصومیت سے اسے دیکھا اور خاموش رہا۔
اور اس سے پہلے کہ کچھ بولتا بولی، نہ جانے کیوں دل چاہتا ہے کہ تمہاری چاہ کی منت مانوں اور پھر اسے پورا ہوتا دیکھوں، پر کیا ہے نا، خوف کا کتا بن چاہے ہی سرپٹ پیچھے دوڑنے لگتا ہے، منتوں سے ملے منٹوں میں بچھڑ جاتے ہیں۔ میں نے اس کی ساری بات تحمل سے سنی اور کہا، سنو اے نادان لڑکی، کچھ محبتوں کا انجام کس آف ڈیتھ ہوتا ہے، ان کے نہ ہونے کی منتیں کس آف ڈیتھ ہوتا ہے، ان کے نہ ہونے کی منتیں مانتے ہیں، ہونے کی نہیں۔ کیوں کروسفائڈ ہونا چاہتی ہو؟ ساری کلاس کام مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ پروفیسر پرویز وائٹ بورڈ کو برائے نام کالا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا لکھ رہے تھے۔ اس نے کرسٹل کے نیلے بال پوائنٹ سے ٹرسٹ کلاس کے دروازے پر دھیمے سے دستک دی۔ لکھنے سے لے کر مارنے تک وہ بال پوائنٹ سے بے شمار کام لیتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بیچارے ادھورے سے لگتے۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے پوچھا۔ پروفیسر کے ساتھ ساتھ ساری کلاس نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا، جیسے سورج نکلنے پر سورج مکھی کے پھول ایک ساتھ سورج کی طرف دیکھتے ہیں۔ ماحول اس کے پرفیوم کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ بلو کلر کے کپڑے پہنے، کندھے پہ چھوٹا سا بلیک کلر کا بیگ، ہاتھ میں چند کتابیں اور وہ ڈائری جس میں اس کی زندگی کے اہم لوگوں کے نام، نمبر، برتھ ڈیٹس سٹار سائن کے ساتھ درج تھے، اور بیسٹ فرینڈ کی تازہ تصاویر درمیان میں پڑی تھی، اٹھائے کھڑی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد بندے کو کچھ دیر تک کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنے کی خواہش بے چین کرنے لگتی۔ محترمہ، آپ پورے 15 منٹ لیٹ ہیں، پروفیسر نے بغیر گھڑی کو دیکھے بڑی پر اعتمادی سے کہا۔ پروفیسر کو خود پر اتنا یقین تھا کہ تحقیق کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا تھا۔ بس یہی اس میں پیڑ تھا۔ پتہ نہیں یہ پروفیسر کا پیڑ تھا یا ہمارے تعلیمی نظام کا، کہ یہاں کلاس میں مارکیٹنگ وہ پڑھا رہا ہوتا تھا جس کی خود اپنی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تعلیم وہ دے رہا ہوتا ہے جسے خود تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سارے بھولے بادشاہ بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں۔ جو سوال کرے اسے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ وہی پروفیسر ہوتا ہے جو کلاس میں بڑے بڑے برانڈز کی بڑی بڑی باتیں بتاتا ہے، اسٹیو جابز، مارک کی مثالیں دے کر بتاتا ہے کہ برانڈ کیسے بنتا ہے، کیسے آئی فون بکتا ہے، گویا سب برانڈز اس کے مشورے سے بنے ہوں۔ حقیقت میں خود کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ماچس کی ایک پتیلی تک نہ بنا سکتا ہے، نہ بیچ سکتا۔ خیر چھوڑیں، وہ کون سا کم تھی۔ لٹکتی لٹکو کان کے پیچھے کرتے ہوئے، چوڑیوں کا بیک گراؤنڈ میوزک بنا کر بڑے اطمینان سے، جیسے اتنی بڑی بات بھی نہ ہو، بولی، آئی نو سر، اقبال لیٹ آتا ہے۔ کسی نے چشمے کو صاف بہتے پانیوں میں پھولوں سے بڑی باسکٹ انڈیل دی، اور رنگ برنگے پھول بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے۔ نہ شور، نہ خوف۔ یہی بات اگر کوئی لڑکا کر دیتا تو بس پھر دیکھتے، پروفیسر اسے وہیں نہ پکڑ لیتا۔ پر بے پرواہ کہاں پکڑے جاتے ہیں۔ پھر خود ہی بغیر فل سٹاپ کے بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بہت بار سمجھایا ہے، پر وہ ہر بار بیچارہ سا بن جاتا ہے۔ ویسے بھی اس میں دیر سے آنے کے سوا اور برائی بھی کیا ہے؟ اب آپ ہی بتائیں نا کہ کسی کو صرف ایک برائی کی بیس پر بدلا بھی تو نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی اس دور میں برائی لیس بندہ بے شمار دعاؤں کے بغیر کہاں ملتا ہوگا۔ سو میں آپ سب سے اجتماعی دعا کی درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں ایک اچھا سا ڈرائیور مل جائے جو کم از کم اقبال کی طرح لیٹ نہ آتا ہو۔ کہانی کا باقی حصہ بھی اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔